خوبصورت گلدستہ علماء کا تشریف فرمائے اور یقیناً خلیفہ صاحب کے لیے شاہ صاحب نے مجھے کہا خراج تحسین خلیفہ صاحب کے لیے آپ سب کی موجودگی میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ خلیفہ صاحب کو چیئرمین میلاد کمیٹی بنایا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب خلیفہ صاحب قبر میں گئے ہوں گے یہ نسبتوں کی باتیں ہوتی ہیں تو سرکار میلاد شریف کی کمیٹی کے چیئرمین پھر سوال ہو رہا ہے ماں کون پتہ کون بتاؤ کون آیا ہے اور میں یہ گواہی دے رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم اتنا جنازہ سکون کے ساتھ میں نے اس سے پہلے پوری یونیورسٹی کے اندر بڑے جنازے پڑھے ایسا جنازہ میں نے نہیں پڑھا بڑے بڑے لوگوں نے گواہی دی کہ اس جنازے کے اندر اتنا سکون تھا اور تعداد اتنی تھی رات کا وقت ہو پھر موسم کی خرابی بھی ہو پھر لوگ باہر آ جائیں پتہ چلتا ہے کہ عاشق رسول جا رہا ہے پھر محمد بوٹے کا آخری شعر میں پڑھ کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ حضرت قبلہ باقی علماء کا خطاب بھی ہونا ہے پیر صاحب بھی تشریف فرما ہونے والے جڑے کے دیش مرا گے نال تیرے آج اللہ بازیاں ہاریاں نی جڑے ترس دسن دی دلو دن راتی آج اللہ باریاں ماریاں نی جدو باغ وچ بلبل لے بال کھولے پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نی محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا کملے والدیاں سچیاں ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا سفیر احمد قادری صاحب جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں خلیفہ صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے خلیفہ صاحب انتہائی ہی نیک شخصیت تھے ایک دفعہ یوں ہوا کہ رات کو انہیں میں نے کال کی تھی کہ ان کو 2-2:30 کا ٹائم تھا یا 3 کا ٹائم تھا تو میں نے کہا یہ مسئلہ ہے تو آپ تھوڑا دم کر لیں تو 1-2 دن کے بعد انہوں نے ان سے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ آپ کو لوگ رات کو کالیں کرتے ہیں 2-3-4 بجے بھی اب سوئے ہوتے ہیں تو آپ کی نیند تو خراب ہوتی ہوگی مزاج تھوڑا بگڑتا تو ہوگا غصہ تو آتا ہوگا تو آپ نے کہا فیض بات یہ ہے کہ لوگ بڑے ہی امید کے ساتھ مجھے فون کرتے ہیں اگر میں بھی آگے سے انہیں غصہ کروں گا تو وہ کہاں جائیں گے تو اتنی عظیم شخصیت ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آپ کو جنت الفردوس میں اللہ کا مقام عطا فرمائے اب میں مختصر سے وقت کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا کبیر احمد قادری صاحب سے کہ آپ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کوئی بھی آپ میں سے اور ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر میں یا جس کے اعزاء کربا والدین دنیا سے چلے گئے ہوں اور جناب محترم المقام خلیفہ غلام نبی صاحب نور اللہ مرقدہ وہ ان کے گھر ختم شریف پڑھنے نہ گئے ہوں یا اللہ کا ذکر کرنے نہ گئے ہوں سبحان اللہ ہر گھر میں جا کے انہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا
تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے نا، حدیث ہے جس طرح کی فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے پیار کرنے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جبریل سے بھی کہتا ہے جبریل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر۔ پھر کہتے ہیں جبریل جا آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب سے کہو کہ اللہ فلاں سے پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے پیار کر رہے ہو۔ اور پھر یہاں تک کہ اہل زمین سے منادی کر دی جاتی ہے اللہ فلاں سے پیار کرتا ہے، لوگوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ یہ ان سے پیار کا آج ثبوت ہے، اور ان کا فقید المثال جو جنازہ ہوا ہے، کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز عطا فرماتا ہے، جس طرح قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جنازہ مبارک تھا۔ کم ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرما۔ ہماری اس نیو سٹی کی یہ شخصیتیں جن کا جنازہ بتاتا تھا کہ اللہ کا کتنا قرب رکھنے والے تھے۔ وہ گفتگو کرتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، ماشاءاللہ علماء کرام کا غم جفیر ہے، صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ نفس مطمئنہ ایسے نہیں حاصل ہو جاتا، نفس مطمئنہ کے لیے ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہوتی ہیں، بڑی کاوشیں کی ہوتی ہیں، جدوجہد کی ہوتی ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہوتا ہے، نفس امارہ کو پھر جو سب سے پہلے نفس امارہ ہے اس کو نفس لوامہ میں تبدیل کرتے ہیں، اور پھر نفس لوامہ سے ہوتے ہوئے پھر نفس مطمئنہ تک پہنچتے ہیں۔ ویسے مقام نہیں ملتا جن کا دن رات اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کا ذکر اور درود و سلام کے۔ یہ نیو سٹی دیکھیں نا ہمارے، یہ کون سا گھر ایسا ہے جس میں میلاد مصطفیٰ کی محفل خلیفہ صاحب نے نہ کی ہے، یا محفل میلاد مصطفیٰ سجدی تھی؟ آج صرف کمی ہے، سٹیج وہی لگا ہوا ہے، علماء کرام وہی بیٹھے ہوئے ہیں، کمی ہے تو صرف ان کی کمی ہے۔ مسند صدارت میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ دیکھ کے آنکھوں کی پیاس بجھا کرتی تھی۔ آج کمی ہے تو بس ان کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ انہوں نے اپنے دل پہ بڑی محنت کی تھی، تربیت کی تھی۔ ویسے یہ مقام نہیں ملتا میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں۔ خصوصاً نوجوان جو ہے نا اپنے دل کو کنٹرول میں کیا کر، اپنے دل کو قابو میں۔ صرف سے نسخہ ایک ہے، یہی بزرگ ہمیں بتا کے گئے۔ اللہ کے ولی جو ہے، اللہ کا قرب حاصل رکھنے والے یہی ہمیں بتا کے گئے، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کی، اپنے نفس کی تربیت کرو، اپنے دل کو اپنے قابو میں کر لو۔ جس نے اپنے دل کو قابو میں کر لیا دونوں جہان میں کامیاب ہو۔ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ مولانا رومی کیا فرماتے ہیں؟ دل بدست آور کے حج، دل کو اپنے قابو میں کر لو، یہ سب سے بڑا حج ہے۔ از ہزارہ کعبہ یک دل، ہزار کعبوں سے ایک بندہ مومن کا دل بہتر ہے۔ کعبہ کی شان کہاں ہے اور بندہ مومن کا دل؟ فرمایا کہ اس کی کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ ایک کعبہ بندہ مومن کا دل کعبے سے افضل کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ کعبہ جو ہے بنگاہ خلیل اطہر است، کعبہ حضرت خلیل علیہ السلام کی بنیاد کردہ چیز ہے، اور دل گزرگاہ جلیل اکبر است، بندہ مومن کا جو دل ہے خداوند جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اس لیے فرمایا اگر اللہ کو تلاش کرنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو۔ یہ فرمایا کہ کوئی قیمتی سے قیمتی ہے نا، شیشہ لگا ہوا ہے، کوئی لائٹ لگی ہوئی ہے، گلوب لگا ہوا ہے، ٹوٹ جائے نا تو اس کی قیمت باقی نہیں رہتی، صفر ہو جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں واحد دل ایک بندہ مومن کی چیز ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بچا، علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا، تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں۔ بندہ قید ہونا تو برباد ہو جاتا ہے، یہ دل اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں قید ہو جائے تو آباد ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا، قید میں پہنچا تو حاصل
حاصل مجھ کو آزادی. قید یہ دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جب قید ہوا تو آزاد ہوا. قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی. اس دل کے لٹ جانے سے حاصل مجھ کو آزادی. یہ دل جب لٹ جاتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو آباد ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اس دل کو اس کی تربیت کرو. جس نے اپنے دل کی تربیت کی ایک ہی بات صرف کر کے ایک واقعہ جو ہو نا ایک واقعہ حقائق تو اس سے بہت بڑی سمجھ آ جاتی ہے. ہم نہ جانے رب کو کہاں تلاش کر رہے ہیں, کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں, اور رب ملے گا تو کہاں ملے گا. ایک جوری تھا نا, ایک جوری سنیارہ, اس کے پاس بڑے پیسے تھے, مال و دولت, ہیرے تھے. آخری مختصر اس کے پاس ایک ہیرا تھا, شب و فروز رات کو چمکتا تھا. کسی محفل میں محفل لگی تھی, کہا یہ دیکھا ہیرا میرے پاس شب و فروز رات کو چمکتا ہے. ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا مجلس میں. جب وہ چل پڑا نا تو چور بھی پیچھے ہیرا اس کا لینے کے لیے. کہا کہ میں نے بھی کہاں جانا ہے, فلان جگہ جانا. کہا میں بھی آپ کے ساتھ, میں نے بھی ادھر جانا ہے. چلو سمجھ گیا کہ یہ چور ہے, چاہتا کیا ہے. چل پڑے, رات ہوئی نا, جب سونے لگے, گرمیاں تھی, اس نے اپنا کرتا اتارا, چور نے تو لٹکا دیا. اس جوری نے بھی, اس کے جوری کی جیب میں تھا, آرام سے نظریں چھپاتے ہوئے اپنی جیب میں سے اس نے ہیرا کی ڈبیاں نکالی نا تو اس کے جیب میں ڈال دی, چور کی جیب میں. اب رات ہوا, وہ فراٹے مار کے سو رہا ہے. چور اٹھا, اس کے بیگ دیکھا, ادھر ادھر اس کی جیب دیکھی, کوئی نہیں ہیرا ملا, کیونکہ اسی کے جیب میں ڈال دیا, چور کی جیب میں اس نے. دوسرا دن آیا, صبح ہوئی نا تو کہا یار ہیرا کدھر تھا, شب و فروز تھا, چمکتا تھا, رات کو مجھے نظر نہیں آیا. اس نے صبح پھر چور کی جیب سے نکال کے اپنی جیب میں ڈال لیا. پھر نکال کے کہا یہ دیکھو یار میرے پاس ہی تو ہے. پریشان ہو گیا, پوری رات میں ڈھونڈتا رہا, مجھے نظر نہیں آیا. دوسرا دن اسی طرح گزرا, تیسرا دن بھی اسی طرح وہ کر دیتا, اپنی جیب سے نکال کے چور کی جیب میں ڈال دیتا. کوئی اپنا چور اپنی جیب کہاں تلاش کرتا رات کو, پورا اس کا سامان ٹٹولا, نظر نہ آیا. تیسرے دن اس نے کہا یار تو مجھ سے بھی زیادہ تیز ہے, مجھے یہ میں چور ہوں, میں صحیح بتاؤں میں چور تھا, تیرے صرف ہیرے کے پیچھے آیا تھا, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یار تو بتا تو رکھتا کہاں رہا اسے, وہ کہاں چھپا کے رکھا تو نے وہ ہیرا, مجھے یہ تو بتا. کہا تو اوروں کی جیبیں تلاش کرتا رہا, اپنی جیب تو نے دیکھی نہیں ہے. کیا کہا تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا, اپنی جیب تو نے دیکھی نہیں ہے. کہا کہ بلے شاہ آسمانی اڑنیاں پھڑنے, جہاں کر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے نفس میں جان کے دیکھو رب تمہیں یہاں ملے گا. کدھر دیکھ رہے ہو, کہاں تم ڈھونڈ رہے اپنے رب کو. تلاش کرنا ہے تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, ٹوٹے پوٹے جو الفاظ کے جو خلیفہ غلام نبی صاحب دامت برکات ملا لیا, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مرکز پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. اس نیز چھٹی کو عشق مصطفیٰ جیسی لازوال دولت دے کے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا کبیر احمد قادری صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. یقیناً آج یہ بات اس بات کی گواہی ہے کہ اس پنڈال میں جتنے بھی ہوا بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے خلیفہ صاحب کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. محبت کیوں نہ کریں, ہر ایک کے گھر میں جا کر خلیفہ صاحب نے عشق رسول کا جو درس دیا ہے یہ اسی کی وجہ ہے کہ سارے لوگ آج ان کی محبت میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں سارے حاضر ہوئے ہیں. سٹیج پر جمیع علماء کرام موجود ہیں اور یہ اتنے پیارے علماء کرام ہیں, اتنے اعلیٰ ضرب والے ہیں کہ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرا ٹائم دوسرے کو دے دیں, دوسرا کہہ رہا ہے میرا ٹائم پہلے کو دے دیں. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی خلیفہ صاحب کی کہ جب ہم کہیں ایک محفل پر سارے مل کر بیٹھتے تھے تو خلیفہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم سب کو دے دو تاکہ سب کی حاضری لگ جائے. تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے سٹیج پر موجود ہیں حضرت علامہ مولانا کبیر احمد سعیدی صاحب بھی موجود ہیں, قاضی جوید صاحب بھی موجود ہیں. تو یہی کہہ رہے تھے, ایک کہہ رہا تھا میرا ٹائم دوسرے کو دے, دوسرا کہہ رہا تھا پہلے کو دیں. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی خلیفہ صاحب کی. تو میں انتہائی ادب سے گزارش ہوں جناب حضرت علامہ مولانا قاضی جوید صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, تحقیق, نعرہ حیدری.
الحمد للہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح خذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج جناب حضرت خلیفہ صوفی غلام نبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا آج کل شریف کا ختم مبارک ہے۔ میں رات کو بھی دوستوں سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہر رشتے کو ان کے بچھوڑے کا درد ہے، ان کی کمی ہر رشتے کو محسوس ہوتی ہے۔ ایک بیٹا ہے، ان کے بیٹوں کو باپ ہونے کی حیثیت سے ان کی کمی ہے۔ ایک ہمسایہ ہے، وہ اس غم میں ہے کہ میرا ایک اچھا ہمسایہ مجھ سے چلا گیا۔ ایک بھائی ہے، وہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا۔ بہنیں وہ اپنے اس پیارے بھائی کے لیے غم زدہ ہے۔ ہر ایک کو اپنے رشتے کا دکھ ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے ہمارا ایک دینی رہبر، ہمارا ایک دینی لیڈر اس دنیا سے چلا گیا۔ ہماری رہنمائی کرنے والا نیو سٹی میں جتنی بھی دینی لحاظ سے علماء کرام خدمات دے رہے ہیں، اس کا سارا سہرا جناب حضرت خلیفہ صوفی غلام نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جاتا ہے۔ اور جس طرح حضرت علامہ مولانا سفیر صاحب فرما رہے تھے کہ جب قبر میں فرشتے ان سے یہ سوال کرتے ہوں گے من ربو کا ما دینوں کا، آپ نے بتایا ہوگا، لیکن آپ احباب جانتے ہیں کہ جب اس دنیا سے گئے تو ہم نے اسی سال جو نئی کمیٹی میلاد کمیٹی کی جو تشکیل دی، ان کو تاحیات چیئرمین قرار دیا گیا۔ تمام نے متفقہ، الحمدللہ مرکزی میلاد کمیٹی نیو سٹی کے 100 سے زائد ممبران ہیں، تمام کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کو تاحیات چیئرمین نامزد کیا جائے۔ تو آپ والی بات حضرت علامہ مولانا سفیر صاحب بڑی پیاری بات کے آگے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت قبر میں جب تیسرا سوال فرشتے کر رہے ہوں گے ما کنت تقول بحق فی ھذا الرجل، کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہوں گے دنیا میں، تو یقیناً کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جب یہ آخری سوال ہوگا قبر میں، میرے آقا سامنے تشریف فرما ہوں گے، میرے آقا اسے ہی نظر آئیں گے جو دنیا میں میرے آقا سے محبت کیا کرتا تھا، جو دنیا میں میرے نبی کا ذکر بلند کیا کرتا تھا، میرے آقا اسے ہی نظر آئیں گے۔ تو لا محالہ خود میرے آقا نے یہ فرمایا ہوگا یہ تو میرے لیے جو میلاد منایا جاتا ہے اس کمیٹی کا یہ تو سربراہ تھا، یہ تو وہ بندہ میرے پاس آیا ہے۔ تو فرشتے اس وقت پھر رشک کر رہے ہوں گے، خود مصطفیٰ کریم جس کے بارے میں یوں کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی ایسی نسبتیں عطا ہونی چاہیے، ہمیں بھی ایسی، ہم دنیا کی ساری کمیٹیوں میں جو رہ کر اپنے آپ کو بڑا عہدہ لے کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم فلاں کمیٹی کے ہیں، ہم فلاں کمیٹی کے ساتھ، فلاں پارٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یہ اعزاز دنیا کے اعزاز ہے، لیکن خلیفہ غلام نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ اعزاز لے کر گئے ہیں جو شاید کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے، میں صرف مختصر سے وقت میں اپنی معروضات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آیات
آیات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ وہ آیات طیبات ہیں کہ اس رکوع میں رب ذوالجلال نے اپنے بندے کی 13 صفات بیان فرمائی ہیں کہ میرا بندہ کون ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ خلیفہ غلام نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنائے ہوئے تھے کہ جنہوں نے جو زندگی گزاری، وقت ہم نے گزارا، نہ کبھی ہمسائے کو تکلیف دی، نہ ہمسائے نے شکایت کی، بلکہ حضرت علامہ مولانا فیض جس طرح فرما رہے تھے رات 1 بجے بھی کسی نے کال کی ہے، آپ نے فون اٹھا کر اس کی اس داد رسی کو پورا کیا ہے۔ کم کرنے کی باری ہے، کوئی کس کونے سے چلا ہے، کہا خلیفہ صاحب سے ملاقات کرنی ہے، کبھی یہ نہ کہا ہماری طرح کہ آج میں بیزی ہوں، آرام کر رہا ہوں، بچے جا کر کہو میں گھر نہیں ہوں، بلکہ دروازہ کھول دیا، اس کو آنے دیا۔ دنیا دن کا وقت ہے یا رات کا وقت ان کے پاس جا رہی ہے۔ میرا رب یہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے زندگی کے طور و اطوار، ان کا چال چلن سب سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ لوگوں میں محبت بانٹا کرتے ہیں، زمین پر ان کا چلنا اتنی عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے، ہونا یوں پرسکون طریقے کے ساتھ چلتے ہیں، کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، مسجد ہو یا گھر ہو۔ خلیفہ صاحب جب بھی آپ پوچھیں گے یا مسجد میں ہوں گے یا گھر ہوں گے، مسجد میں نہیں تو مسجد گھر والے کہیں گے، اگر گھر نہیں ہے تو وہ مسجد میں ہوں گے، تو جا کر کتنی بار دیکھا ہے خلیفہ صاحب مسجد میں ہے، اللہ کے ساتھ ذکر میں مشغول ہے۔ میرا رب اس لیے تو اپنے ان بندوں کی یوں نشانی بیان فرماتا ہے یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کبھی کھڑے ہو کر لوگوں کے ساتھ جھگڑے کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ سکون کے ساتھ یہ اللہ کے نیک بندے چل جایا کرتے ہیں۔ جاہل بھی کوئی مخاطب ہوتا ہے تو اسے کبھی کچھ کہتے نہیں ہیں، بس آگے نکل جاتے ہیں۔ فرمایا ہاں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، آؤ ان کی راتیں اور ان کے دن دیکھو یہ کیسی اپنی راتیں اور دن گزارتے ہیں۔ فرمایا جب رات ہوتی ہے یہ اللہ کے حضور عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور دن ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں گزارا کرتے ہیں۔ ارے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ رات کا وقت ہے، سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، اگر اس وقت سجدے میں ہے اور صبح جب اذان ہوتی ہے تو رب کے حضور یوں شکوا کرتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ یا الہی تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی لیکن تیری فاطمہ کا بھی ایک سجدہ مکمل نہیں ہوا ہے، کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا یہی نہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ آج میں اور آپ ایک نیکی کر لیں اس پہ اتنا اتراتے ہیں ہمارے لیے یہ نیکی ہی کافی ہے، لیکن فرمایا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں اگر دن رات عبادت میں رہیں، دن کے وقت روزے کی حالت میں گزارے، رات اس کے حضور جو ہے وہ اپنی خواہشات کو ترک کر کے سجدے کی حالت میں گزارے، دوسرے دن ان کی زبانوں سے یوں کہہ رہا ہوتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے۔ ارے یہ وہ رحمان کے وہ بندے ہیں جنہیں اپنی عبادت پر اتراتے نہیں ہیں، اپنی عبادت پر انہیں کبھی رشک نہیں آیا کہ ہم نے اتنی عبادت کر لی، اتنی عبادت کے باوجود، لوگوں کی اتنی خدمتوں کے باوجود خود کو پھر بھی کمزور ترین اور ناکارہ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ رحمان کے بندوں کا طریقہ بھی یہی ہے، وہ اپنے دین کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں اے انسان اگر تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کر، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو پھر شام کا انتظار نہ کیا کر، خذ من صحتک لمرضک، اپنی صحت کی حالت میں اپنی بیماری کی دوائیاں اکٹھی کر لے، ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی میں اپنی جو ہے وہ اپنے مرنے کا سامان جو ہے وہ پیدا کر لے، اس کو اپنے پاس رکھ لے، تاکہ جب کل قیامت کے دن قبر میں تو جائے گا، جب اس دنیا سے چلا جائے قبر میں جائے، تیرے پاس زندگی میں جو تو نے سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے انسان جو کچھ دنیا میں کماتا ہے
وہ آگے لے کر جاتا ہے، اسے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہ اپنا نامہ مال وہاں جا کر لے کر جائے گا۔ قرآن گواہ ہے، اور قرآن تو یوں فرماتا ہے کہ انسان جب آئے گا، آ کر جب نامہ مال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، جو لوگ نیکوکار ہوں گے ان کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو بدعمال ہوں گے ان کا نامہ مال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب دائیں ہاتھ والے لوگوں کو بتلائیں گے، دیکھو دیکھو میرا رزلٹ دیکھو، میرا نتیجہ دیکھو، مجھے کیسا نتیجہ ملا ہے، مجھے کیا رزلٹ دیا میرے رب نے، میں نے جو کیا تھا وہ مجھے میرے رب نے دے دیا ہے۔ لیکن فرمایا اس کے برعکس جن لوگوں کو نامہ مال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا نامہ مال چھپا کے بھاگیں گے، کیونکہ ان کا نامہ مال جو دنیا میں وہ کرتے رہے اسی کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ اس لیے جو نیک اعمال ہم دنیا میں کریں گے بروز قیامت وہی ہمارے سامنے رکھے جائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، جب قبر میں جائے گا تو وہ صرف اپنے اعمال ساتھ لے کر جائے گا، کیونکہ جو اعمال اس کے پاس ہوں گے وہی اس کو آخرت میں نجات دیں گے۔ دنیا میں ہم سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ اپنے لیے کرتے ہیں، کبھی ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے تو دین کے لیے کچھ کیجئے۔ دین کیا ہے؟ دین ہمیں یہی کہتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، آپ لوگوں کے ساتھ حقوق العباد کو پورا کریں، لوگوں کے لیے نفع بخشوں، لوگوں کے لیے تکلیفیں پیدا نہ کریں، لوگوں کے لیے ان کے راستے نہ روکیں، ان کو تکلیفیں نہ دیں، بلکہ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ یہی دنیا ہے جو آخرت میں کام آئے گی، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہی ہے جو لوگوں کو نفع دیا کرتا ہے۔ بہتری کا سرٹیفکیٹ میرے آقا نے اسے ہی دیا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، اور ہمیں کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو نفع دیں، لوگوں کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ تکلیفیں پیدا نہ کریں، ان کے لیے مشکلات کا سبب ہم نہ بنے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں آخر میں خلیفہ صاحب کی ایک بات جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے وہ آپ کو عرض کر کے اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ذوالفقار صاحب وہ بتا رہے تھے کہ خلیفہ صاحب کے پاس ہم آئے، ہم نے کہا کہ اس بار ووٹ ہمیں دیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے دیجئے، تو آپ نے صرف ایک بات کہی تھی، آپ نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری گردن لے جاؤ، ووٹ تو کیا چیز ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جس شخص نے اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں یہ بات کہتی ہو کہ میرے لیے میری گردن اپنے نبی کے لیے لے جاؤ، ووٹ کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کے لیے ان لوگوں کی محفلیں ہمیں میسر ہوئی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے۔ میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں، میں بہت عرصے سے بہت کلونی سے میری وہ رہنمائی فرما رہے ہیں، ہر قدم پہ رہنمائی فرماتے، ہر قدم پہ حکم فرماتے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے۔ تو سب لوگوں کو اپنی تکلیفیں ہیں، ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہمارا ایک مذہبی ہمارا ایک دینی لیڈر ہم سے جدا ہو گیا۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال کہ قیامت کے دن ان کے درجات بلند ہو اور ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جنت اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ آخر میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کرام کا کہ جو اس محفل میں تشریف لائے اور حضرت خلیفہ غلام نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس ختم پاک میں شریک ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے قبلہ قاضی جوید صاحب، اور آپ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کے تحت جتنی بھی آپ اپنا خطاب فرما رہے تھے ساری کی ساری باتیں قبلہ خلیفہ صاحب پر پوری اترتی ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہیں اللہ کریم آپ کے ان الفاظ کے صدقے خلیفہ صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا کبیر احمد سعیدی آپ سے کہ آپ آئیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب بزام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑی گل میں کرنی سی میرے علماء نے علمی لحاظ نال بھی اور ہر طریقے دے نال عام فہم انداز وچ بھی تہاڈی خدمت وچ پہنچا دتی ہے۔ گل یہی ہوندی ہے کہ
ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਅਰਾ ਮਾਲਾ ਤਰਉਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਸਨ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ اور الحمدللہ مینوں اعزاز ہے کہ میں ایسے جنازے کدی نہیں چھڈے، ایسے لوگاں دے جنازے کدی نہیں چھڈے، چاہے وہ جنازہ ممتاز قادری نہ ہوئے، چاہے خادم حسین رضوی نہ ہوئے، چاہے خلیفہ غلام نبی نہ ہوئے۔ کوئی میرا عالم دوست نہیں مینوں کہہ سکتا کہ اسی تانوں اتھے دیکھیا ہے۔ میں ایسے جنازے بڑے ایک طریقے نال پڑھنا ہونا، کیونکہ انہاں ہی جنازیاں دے پڑھنے دا حکم، ایسے ہی جنازے پڑھنے دا حکم۔ کوئی بن گیا رونق پکے آندی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا۔ پیچھے آواز آ رہی میری؟ اوہ خلیفہ صاحب دے کلہ دے بین آلیو، میرا اندر کہندہ ہے کہ کسے بندے نو کھڑا کر کے پوچھو کہ خلیفہ صاحب فوت ہوئے نے نہیں مننے واسطے تیار، محفل پہ ہی دستی ہے وہ آج بھی زندہ آؤ، آج بھی زندہ نے۔ ایسیاں روحاں دے بارے میں اللہ نے آکھیا اے مردے آئے بس رسول اللہ دی زیارت واسطے گئے اے گل کے نہیں، کوئی ایسا غم نہیں ہے سانو۔ جڑی قبلہ قاضی صاحب نے گل بیان کی تھی اپنی جگہ بجا ہے، لیکن ہمیں پہ لگدا ہے کہ جے وہ پہلے محفل وچ ہوندے سن اج بھی محفل وچ ہے نے، آئے انہاں دی روح دی جناب تصرف ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کہ کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ خلیفہ صاحب حل کر کے گئے نے، ہاں جی، تو کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافری، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اور دنیا تو جان والے بندے اج اسی خلیفہ صاحب دیاں لاکھ جناب والا تعریفاں کریے، لیکن جڑی انہوں نے دنیا تو جان دے اتے مثال قائم کر دیتی ہے، یقیناً وہ دے پچھے ایک راز ہے۔ کوئی بندہ اے آکھے جی نمازی سان، اس تو پہلے نیو سٹی وچ تھوڑے نمازی فوت ہوئے، کوئی دسو نا تھوڑے نمازی فوت ہوئے نے۔ کوئی آکھے گا جی حاجی صاحب سان، تھوڑے حاجی صاحب اس تو پہلا فوت ہوئے نے۔ کوئی کہے گا جی ازانہ دیندے سن، بھائی اس تو پہلا ازانہ دینے والے تھوڑے نیو سٹی وچ فوت ہوئے نے۔ کوئی کہے گا جی خلیفہ صاحب سن، جناب اس تو پہلے تھوڑے خلیفہ سٹی وچ فوت ہوئے نے۔ ہاں ایسی چیزاں ہے نے، لیکن جڑی چیز میں ویکھنا جدھر قبلہ قاضی صاحب نے آخر دے وچ برملا کیتا ہے، اس نیو سٹی دے اندر اللہ تعالیٰ نے ساڈے جے فقیر بندیاں نو جدوں موقع دیتا کہ دین نو تخت تے لہان واسطے میدان وچ نکلو، مولانا فیاض صاحب چشمدید گواہ بھی نے تے حاضر گواہ بھی نے۔ اے چیزاں تے بعد وچ ہوئیاں تے بعد وچ انہاں نے گل آکھی، لیکن میں کیا اس سٹی وچ سب تو بڑا صوفی کہنا ہے اونوں چیک کرن دا اس تو علاوہ کوئی موقع نہیں ہے۔ میں فقیر خود آیا، میں کہا حضرت پوری سٹی کے اندر صوفی بھی تسی ہو، آہاں فقیر بھی تسی ہو، معزز بھی تسی ہو، نمازی بھی تسی ہو، جناب ازانہ بھی تسی دیندے ہو، دم درود بھی تسی دے کردے ہو۔ تو دسو میں تواڈے کول آیا ماں کہ نبی دا دین تخت تے لیانا ہے، تواڈی طاقت ووٹ دے ذریعے چاہیے کہ خلیفہ غلام نبی نے برملا آکھیا مولانا جے ایک کام اسی نہیں کر سکتے تے ساڈی صوفیت پر سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور نیو سٹی دی دین نو تخت تے لیان واسطے جڑی سب تو پہلی میٹنگ ہوئی سی نا اس شہر تے کار ہوئی سی، مولانا فیاض صاحب تے کار ہوئی سی۔ اے نہیں دین ہوندا کہ صرف نمازاں تک رہے، دین اے نہیں ہوندا صرف مسجداں تک رہے، دین اے وے کہ جدوں موقع آئے غدار دا گرفتان پھڑنے دا تے دین جنب مار کے اگے جاوے۔ تے خلیفہ صاحب نے دسیا صوفی بھی میں، ازانہ بھی میں دتیاں، طریقت دا سلسلہ بھی میرے کول، ضرورت پے وے
جہاد دا بھی سیرا میرے سر آؤ نہ کر کے دکھایا کیوں کیتا وہ جنہاں نال نسبت رکھ دے سن جس شہر وچ انہاں دا ہم اثر جناب جام دل سال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ میں ننگ شودے صاحب درد حال ہو روندے ٹکڑے منگتے شور بے پین والے در کال مکال ہو روندے سینے ڈان والے وچ جنگ علم شیر صرف کتال ہو روندے تے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ دی ایک پہچان دائی ہمت ہاریا دا کم عشق نہیں کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دسا سمرا دین اسلام ایمان دائی علف دے پیچ کمند اندر جدو پھنس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں دیکھ کے دھڑکنا کی اور جنہ پاک راک دا گل پایا دسوں نالو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تے پلی دی آس ہوئی کچے دودھلو عالمہ ایک منٹ لنگر شریف آ گیا یہ لنگر آنے تو بعد بڑی نشانی ہوتی ہے کہ مولوی ہن بھی تو بولے گا تو بڑا بیوقوف ہے یہ آخری نشانی پولیس والا دنیا تو جائے گارڈ آف آنر دیتا جاندہ فوجی جائے تو گارڈ آف آنر دیتا جاندہ کسی بھی ادارے میں کوئی بندہ جائے میرے سامنے جناب سارے سلوٹ کرنے لے خلیفہ صاحب دا حق ہے یہ جنازے تو نہیں پورا ہو سکیا میں نے موقع نہیں لگا ورنہ میں حق پہ ادا کر دینا سی آپ دا وہ کہن گئے پاکستان میں دو بڑے جنازے ہوئے ایک ممتاز قادری دا دوجا خانم حسین رضوی دا لبیک دے ناریاں وچ ہویا سٹی دے اندر میرپور وچ نیا صوفی جنہیں دین نو تخت لیان واسطے سب تو پہلے اپنے آپ نو پیش کیتا تے میرا جنازہ ایڈا سادہ کیوں گیا میں رویا اپنی جگہ بہرحال کوئی گل نہیں کوئی معاملہ نہیں آج بھی موقع ہے خلیفہ صاحب نو اے دو میں ہاتھ چاہ کے لبیک دا نعرہ لا کے خراج عقیدت پیش کرنا کہ خلیفہ صاحب اسی جگہ مجاہدانہ کردار ادا کر کے دنیا تو گئے ہو اسی توانو جناب والا گارڈ آف آنر پیش کر رہے ہیں ہاتھ کسی دا تھلے نہیں رہنا چاہیے اج پورا ہاتھ چاہ کے لبیک دا نعرہ لانا لبیک پیر اسرا دے ہوندے نے باقی تے کسی نال گلا نہیں جڑا داڑھی منڈا ہوے جڑا دین تو دور ہوے تے گل ہی کوئی نہیں نا گل تے انہاں دی ہونی جڑے دین دے وارث نے تے حسین نے میدان کربلا وچ جا کے دسیا نمازاں بھی اسی پڑھیاں حج زکاتاں بھی اسی کرنیاں نے صوم صلاتاں بھی اسی کرنیاں نے لیکن جدوں باطل للکارے تے دین تے پہرا بھی اسی آپے دینا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد میں اپنے علماء محبت کرتے نے پیار کرتے نے اللہ انہاں دی عقیدت جڑی ہے خلیفہ صاحب دے حق وچ قبول فرمائے اور آپ دی ساری فیملی انہاں بزرگاں کو لے کے آخر تک جڑے انہاں دے جناب آنڈ گوانڈ بچے اولاد سب نال جناب اسی عقیدت احترام نال پیش آنے سانو کوئی جناب پرسنل دعوت نہیں دتی کہ جناب اسی خصوصی آنا ہے یہ اسی اپنی محبت لے کے آئے انہاں دین نال وفا کیتی اساں آپے آگے جڑا دین نال وفا نہ کرے خود سوچے ساڈے علماء دا لبے لباب گل آئی سی کہ چنگے ہو جاؤ اور اندروں باروں رسول اللہ نال ہو جاؤ ادخلوا فی السلم کافہ اے ادھر ادھر نہ جاؤ پورے دے پورے اسلام وچ داخل ہو جاؤ اے مطلب ہے تاجدار ختم نبوت اج پورا ہاتھ کر کے تاکہ سردی تے اور اللہ تعالی نے سورج بھیج دیتا اج پورا دور لا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا مفتی کبیر احمد سعیدی صاحب جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضر لگا رہے تھے اور ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی کہ ایک بندہ مسلم کا طول امتیاز یہی ہونا چاہیے